انشاءاللہ یہ ہمارے اس پروگرام کا آخری خطاب ہونے والا ہے، تو توجہ کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز بھی ہوگی، کھانے کا انتظام بھی ہوگا، تو توجہ فرمائیے۔ عرض ہے جس کا میدان خطابت میں بڑا ہی نام ہے، جس کا میدان خطابت میں بڑا ہی نام ہے، جس کو سننے کے لیے آئی بیٹھی عوام ہے، تو تشریف لاتے ہیں شہنشاہ سوز و گداز میدان خطابت کے شاہ سوار حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صاحب ذی وقار، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام،
بزرگان دین، طلباء کرام، معززین علاقہ، مہمانان گرامی قدر، جو آج مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن اڈہ ظہیر آباد میں تشریف لائے ہو، محترم و مکرم حافظ محمد حسن صاحب، حال مقیم یو کے، اور یہاں کی ذمہ داری جن کے سپرد کی بھائی محترم عاصم منیر صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب، اور دیگر من جملہ جماعت، اور محترم مکرم بھائی محمد الیاس صاحب جامی دامت و فیوزہم، جن کا مسلسل میرے سے رابطہ رہا، اور موجودہ حالات کے باوجود بھی آج کا یہ پروگرام کروانے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو، اور آپ حضرات کا یہاں صبح سے لے کر اب تک اپنا قیمتی وقت دینا، یہ بات نہیں کہ آپ لوگ فارغ لوگ ہو، اور یہ بھی نہیں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کی محنت، آپ کا ذمہ دارہ، آپ کی دکانداری، آپ کا کاروبار، آپ کی محنت، آپ کی دعائیں، آپ کا مال، آپ کی کوشش، آپ کی فکر، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے آپ کی محبت، یہ ساری چیزیں جب ایک مجموعہ بنتا ہے تو اس گلدستے کی صورت میں جیسے آپ کو آپ کے سامنے کاغذی پھولوں میں خوبصورت نظر آ رہا ہے، تو یہ گلدستہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ اس میں اپنی محبتوں کی خوشبوئیں بھرتے ہیں، اپنا فضل بھرتے ہیں، اپنے کرم کا رنگ بھرتے ہیں، تب آپ کا میرا مال قبول ہوتا ہے، اللہ پھر اسے دین کی ترقی کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ پھر آپ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ جل شانہ قرآن کے حافظ، دین کے داعی، مساجد اور مدارس اور مراکز اور دین کی ترقی کے جتنے شعبے ہیں ان میں آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی بہت مہربانی ہے، آپ ہمارے لیے قابل دید ہو۔ اس وقت کی تنگی میں اگر پھر بھی مجھے آپ سب حضرات کے چھوٹے بڑوں سمیت مجھے نام آتے تو میں ایک ایک کا نام لے کر اللہ سے دعا آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کرتا۔ محنتیں تو آپ نے کی، پریشانیاں آپ نے اٹھائیں، فصلیں تو آپ نے بیجی، سارا دن آپ کھیتوں میں رہے، راتوں کو پانی کا وارہ رہا، صبح سے لے کر شام تک آپ حلال روزی کی تلاش میں رہے۔ پھر ایک دین کا تقاضا آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ مدرسے کے لیے، دینی ادارے کے لیے آپ تعاون فرمائیں، آپ نے لبیک کہا۔ گو کہ حافظ محمد حسن صاحب اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، ان کے خاندان میں اللہ اور عزت عطا فرمائے، وہ آپ کے اس ادارے کی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ انہیں اور ترقی عطا فرمائے۔ مجھے نہ پہلے کا پتہ نہ بعد کا پتہ، جب سے ہم نے وہ سنبھالا اللہ کا دین دینی اداروں کی صورت میں ترقی ہی کر رہا ہے۔ کبھی مدرسہ اس وجہ سے بند نہیں ہوا کہ اس مرتبہ فصل اچھی نہیں ہوئی، یا مدرسہ اس وجہ سے پریشان نہیں ہوا۔ پریشانیاں آتی ہیں لیکن وقتی طور پہ اللہ ایک خوشحالی کا ریلا بھیجتے ہیں آپ حضرات کے ذریعے سے، وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر جانوروں کی کھالوں کا ریٹ مناسب نہیں تو اللہ گندم کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اگر گندم کا ریٹ مناسب نہیں اللہ فصلوں کا ریٹ، کماد کا ریٹ بڑھاتے ہیں، تو کسر اللہ کہیں نہ کہیں سے پوری کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے لیے نقصان نہیں چاہتے۔ یہ آج جتنے نقصان کے نقشے نظر آ رہے ہیں یہ بندے کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا۔ اب تو بہت ساری بہاریں ہیں جس دور کے اندر محترم و مکرم بھائی عبدالعزیز صاحب کی جوانی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے آپ کی دو نعتیں یاد ہیں، میں کبھی کبھی ان کو تقریر میں اشعار کی صورت میں پڑھتا ہوں، کبھی میرا مزاج نہیں ایسا لیکن ابتدائیہ کلمات کے اندر میں اشعار میں پڑھتا ہوں، اور آپ کو پھر بھی یہ یاد نہ ہو، یہ آپ نے نعتیں کب سنائی تھی؟
سن 1999 اور 90 کے اندر جب میرے قرآن پاک کی گردان چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم تھی، آپ حفظ آباد جامعہ شرفیہ تعلیم القرآن میں تشریف لے کے آئے تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب کی دعوت پر، جن دنوں کے اندر حضرت مولانا محمد سلمان طارق صاحب نور اللہ مرقدہ کا توتی بولا کرتا تھا۔ وہ آپ نے دو نعتیں پڑھی تھی، ایک بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے کون آیا ہے، ایک میرے سونے تیری امت نے رج رج کے تڑپایا، یہ دو نعتیں، اور ایسا اس نے سما باندھا تھا کہ اس وقت ان پہ بڑی جوانی تھی، خال میں ٹیچر بھی تھے میرے خیال سے اور آج بھی ہوں گے، کالے بال، ٹوپی اور رومال کندھے کے اوپر، جہاں یہ جا کر اپنی محبت بھری آواز سناتے تھے دل پھٹنے کو ہوتے تھے اللہ اس کے رسول کی محبت سے۔ تو آج کا جو دور ہے دینی مدارس کا، یہ تو بہت جدید دور ہے، جامی صاحب کو بھی یاد ہوگا، اور اب بھی کئی دیہی علاقوں کے اندر ایسا ہے کہ جہاں اپنی مدد طالب علم کو آپ کرنی پڑتی ہے، چولہا جلانے میں، روٹی پکانے میں، کیونکہ وقت بہت کچھ میرے دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی کہ ایک بندہ وہاں سے بیٹھ کر اس علاقے کے اندر دینی ادارہ چلا رہا ہے، چاہیے تو اسے تھا کوئی فیکٹری بناتا، چاہیے تو یہ تھا کہ رائس مل بناتا، فلور مل بناتا، بنی ہوں گی بہت، لیکن جو یہ کام انہوں نے کر دیا، باقی کوئی کاموں کو یاد کرے نہ کرے، یہ کام قیامت کی صبح تک یاد رکھا جائے گا بھائی۔ اور اللہ نے اگر آپ کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائی تو آپ بھی دیر نہ کیجئے۔ اشتہار کوئی آتا ہے موبائل کی فیس بک کے اوپر، وہ کہتے ہیں جلدی آئے، پہلے پائیے، دیر نہ کیجئے، آپ بھی دیر نہ کیجئے، مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ جب کرنا بھی چاہیں کر نہ سکیں، اولاد جوان ہو جائے نہ کرنے دے، بڑھاپے کی عمر میں آ کر آپ کہیں کہ بیٹے میں نے دینی ادارہ بنانا ہے، بیٹا کہ ابا جی لے میری نوکری کا مسئلہ، کوئی بات نہیں بنا لیں گے، آگے اتنے مدرسے چل رہے ہیں، اگر آپ مدرسہ نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا، دین کا کام نہیں ہوگا، اگر آپ دین کا کام نہیں کریں گے تو کیا اللہ کا دین ترقی نہیں کرے گا؟ تو یہ ساری باتیں اس وقت موجودہ دور حاضر کے اندر آ رہی ہیں میرے پیارے۔ اللہ نے اگر وقت دیا تو زیادہ نہیں، ایک کمرہ ہی کوئی دینی ادارے یا مسجد کا بنا دو تاکہ قبر میں سکھ کے ساتھ رہ سکیں، تاکہ قبر میں سکھ کے ساتھ رہ سکیں۔ وگرنہ میرے پیاروں جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، کوئی بعید نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ مرتے وقت کوئی ہمیں کلمہ بھی پڑھانے والا ہو کہ نہیں۔ سن 2023 میں یہ حال ہے کہ جب ہم اپنے سگوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے تو پھر 2040 میں ہمیں کون کلمہ پڑھائے گا؟ بیماریوں نے ہمیں ٹکنے نہ دیا، اگر بیٹا ٹھیک تو باپ بیمار تو بیٹا ٹھیک، بہن ٹھیک تو 36 آئے دم کر دو، کسی کی گردن کا، کسی کی آنکھ کا، کسی نظر کا مسئلہ۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے امن اور کہیں نہ کہیں سے سکون چاہتا ہے، اور امن اور سکون کو پانے کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس وقت ساری دنیا کے میرے سمیت مسلمان پریشان ہیں، اور حالت بے امنی کو حالت امن کے اندر، اور حالت بے سکونی کو حالت سکون کے اندر، اور مال کی پریشانی کو خوشحالی کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جاؤ یہاں سے پیغام لے کے جاؤ اور ان کو سمجھا دو کہ جو تم سکون اور امن اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، اس کا واحد حل ہے کہ اللہ کی ناراضگیاں دور کر دو اور اللہ سے صلح کر لو اور اللہ کو اپنے حق میں راضی کر لو۔ وگرنہ میرے پیاروں، پاکستان ترقی کرتا کرتا آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، جب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے، ہمارے خدا کی قسم، نہ زمینی راستے درست ہوں گے نہ آسمانی راستے درست ہوں گے۔ حکومت والوں کو کون سمجھائے کہ تم سے اللہ ناراض ہو گیا؟ ہمیں کون سمجھائے کہ ہمارے سے اللہ ناراض ہو گئے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، الہ العالمین جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رب العالمین نے یوں نہیں فرمایا شکلوں کو مسخ کر دیتا ہوں، چہرے پر لعنتیں پھٹکارے ڈال دیتا ہوں، یوں نہیں فرمایا۔ یوں نہیں فرمایا زمین سے مودی جانوروں کو، ڈسنے والے جانوروں کو نکال دیتا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ الہ العالمین جب آپ اپنے بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات ہے کہ بے موسمی بارشیں برساتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ نادانوں کے ہاتھ میں حکومت دے دیتا ہوں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ حالات نہیں،
بے موسمی بارشوں کا برسانا، نادانوں کے ہاتھوں میں، بے وقوفوں کے ہاتھوں میں حکومت کا دینا، اور تیسرا اللہ نے فرمایا کہ میری ناراضگی کی نشانی یہ کہ بخیلوں کو مال دے دیتا ہوں۔ کتھے کھائیے، مر گئے جی، دعا کر دو جی، مر گئے جی، حالات بڑے ماڑے نے، مر گئے۔ یہ 1 مہینہ پہلے بارشیں شروع ہوئی، لوگوں نے کہا فصلیں ڈگیں جی، تباہیاں پھینک گئیں، ایڈا گڑا پہ جی خانے وال دے اندر تباہیاں ہو گیا۔ مالک کائنات کی شان عجیب ہے، قدرت عجیب ہے، وہ خود بے نیاز ہے۔ جو فصلیں گڑے سے، بارشوں سے، طوفانوں سے زمین پہ گر گئی تھی، اور جو فصلیں کھڑی تھی، اللہ نے گری فصل کی پیداوار کو بڑھا دیا، اور کھڑی کی فصل کو اللہ نے پیداوار کو گھٹا دیا۔ فرمایا میں وہ اللہ ہوں جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ کر دیا اللہ نے۔ جو کھڑی فصل تھی 35 سے 40 من میرے عزیزوں پیداوار ہوئی، جو گری فصل تھی اس کی پیداوار 57 من کے قریب چلی گئی۔ کر کے دکھایا اللہ نے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا مٹی سے دانہ آتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا سٹوں سے دانہ آتا ہے؟ مالک کائنات اعلان کر رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ یہ تو مٹی نشانی ہے، یہ تو سٹے، یہ کھیت کھلیان نشانی ہے۔ اصل میں رزق تو اللہ کے خزانوں سے، آسمانوں سے زمین کے اوپر آتا ہے۔ تیرے میرے گھر کے اندر الماری ہوگی، تیرے میرے گھر کے اندر بکسا ہوگا، آپ کی میری الماری میں دراز ہوگا، لاکر ہوگا، اس کو کھولنے کے لیے کوئی چابی ہوگی، کوئی میگنٹ ہوگا، کوئی مقناطیس ہوگا، کوئی ایسے آلات ہوں گے جس سے وہ تالا کھل جاتا ہے۔ مالک کائنات کے رزق کا دروازہ کھولنے کے لیے واحد راستہ او لوگوں نماز کا سجدہ ہے۔ جتنا اللہ کے آگے جھک کے دکھاؤ گے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو گے، اللہ جل شان و رزق کی تنگیاں دور فرمائے گا۔ فرمایا او لوگوں نماز کی پابندی تم کر کے دکھاؤ، رزق کی فراوانی میں تمہارے پہ کر کے دکھاؤں گا۔ زندگی گزر گئی آپ کی بھی، میری بھی، اور ہمارے بڑوں کی بھی۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال لکھنے والے، اللہ اکبر، اللہ والوں کی، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی، یہ وہی نماز کا سجدہ تھا جس نماز کے سجدے پر گھر کے اندر وہ چکی چلنے لگی تھی جس کے اندر گندم کا ایک دانہ کوئی نہیں تھا۔ صحابی گھر میں آیا، 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، کچھ آیا کہ نہیں آیا، پھر دوبارہ پڑھ کے آیا، کچھ آیا کہ نہیں آیا۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو چکی چلنے لگ گئی۔ ارشاد فرمایا تو نے ایسا عمل اللہ کو کر کے دکھایا، جو تو نے سجدہ زمین پہ کر کے دکھایا، جو گریہ داری کر کے دکھائی، جو خدا کو رو کے دکھایا، اللہ کو تیرے پہ رونے پر پیار آ گیا۔ جب بندے پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے تو خالی چکیوں سے بھی آٹا نکال کے دکھا دیتا ہے۔ ظہیر آباد والوں کو کوئی بتا دے، سعودیہ والوں کو کوئی بتا دے، پنجاب والوں کو کوئی بتا دے، سندھ بلوچستان والوں کو کوئی بتا دے، پاکستان کی عوام کو بتا دے، حکومت کے اندر، ایوان کے اندر، اسمبلیوں کی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے لڑنے والوں کو بتا دے، اوہ لوگوں نہ ملک دیوالیہ ہوا، نہ ملک کا کوئی نقصان ہوا، نہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہوا، نہ IMF نے میرے عزیزوں ہمارے سے منہ موڑا، نہ ورلڈ بینک نے میرے عزیزوں ہمیں پیٹھ دکھا دی۔ میرے عزیزوں ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کب کو آپ کی میری سمجھ کے اندر بات آئے گی کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ ملک کا دیوالیہ ہو نہ ہو، لیکن آج ہمارے اخلاق اور کردار کا دیوالیہ ہو گیا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا غیرت کے نام پر لوگ جان دے دیا کرتے تھے، کسی کے دروازے کے پاس سے گزرتا ہوا یوں آنکھ اٹھا لیا کرتا تھا، لوگ میرے عزیزوں اس سے بول چال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے مکان کے دروازے کو دیکھنے کی؟ میری عزت دار دھیاں اس گھر کے اندر رہ رہی ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، اقتدار کی حویث آ گئی، مال کی حویث آ گئی، عہدوں کی حویث آ گئی، کرسیوں کی لالچ آ گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ بھی زمانہ اس امت نے دیکھنا تھا۔ ملک پاکستان کی تباہ کاریوں کے اندر یہ بھی حصہ آنا تھا کہ آج اپنی اپنی لگائیوں کا، اپنی اپنی گھر والیوں کا، اپنی اپنی بیٹیوں کا اقتدار کی کرسیاں بچانے کی خاطر ان کی عزت کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارا کوئی کسی پارٹی سے تعلق کوئی
تو کردار جس کا اچھا اس سے تعلق ہے، اخلاق جس کا اچھا اس سے تعلق ہے، جو اللہ کے زیادہ قریب ہے اس سے تعلق ہے، جو قرآن کا خدمتگار ہے اس سے تعلق ہے، جو مسجد کو آباد کرنے والا ہمارا اس سے تعلق ہے، جو اللہ کے دین کا درد رکھنے والا، اللہ کے دین کا غم کھانے والا اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والا، ہمارا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے، ہمارا نوٹ بھی اس کے ساتھ ہے، ہماری محبت بھی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اس وقت موجودہ دور کے اندر میرے عزیزو جتنی ذلت کے نقشے ہمارے سامنے، تباہی تزلزل کے نقشے ہمارے سامنے، بربادی کے نقشے ہمارے سامنے آ رہے، رب اکبر کی قسم علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اللہ والوں نے خانقاہوں کے اندر آنکھیں بند کر کر اپنے چہروں کے اوپر کپڑا ڈال کر سوچنا شروع کر دیا۔ نتیجہ صرف یہی نکلا، آج امن آئے گا، سکون آئے گا، آج گھر کے اندر امن آئے گا، اولاد فرما بردار ہوگی، کاروبار کے اندر برکت آئے گی، پیسے کے اندر برکت آئے گی، مال تجارت کے اندر فائدہ ہوگا، فصلوں کے اندر برکت آئے گی، بچیاں غیرت والی بنے گی، دوپٹے کا کلچر عام ہو جائے گا، غیرت اور حیا کا کلچر عام ہو جائے گا۔ اس کا واحد راستہ یہ کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ آج آپ کو کیسے نہ سمجھاؤں میرے پیارو، آج اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نماز آپ نے بھی پڑھی، نماز میں نے بھی پڑھی، اثر آپ بھی پڑھیں گے، میں اللہ کے فضل سے اثر پڑھ کے آ گیا۔ اول وقت شروع ہوا کیونکہ ہم نے صبر کر کے آگے جانا ہے، اپنے گھر کی طرف کوچ کرنا ہے۔ کل میرے عزیزوں میں نے کوہاٹ کے قریب صبح 10 بجے پہنچنا ہے، میں نے شاہ صاحب نے عزیز الرحمان شاہ نے کل صبح کہا کوہاٹ کے قریب 10 بجے پہنچنا ہے، پھر ہم نے پنڈی واپس آنا ہے، سفر در سفر چل رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میں مت والی بات کر کے جاؤں گا، میں عقل والی بات کر کے جاؤں گا، حافظ محمد حسن صاحب کی محبت سے ٹھگی نہیں کر کے جاؤں گا۔ پتہ نہیں کس نے کی، کس نے محنت کی، کس نے پکایا، کس نے کھلایا، 10 آدمی جی جی حضوری کرتے رہے، کوئی چائے لے کے، کوئی کہوہ لے کے، کوئی کھانا لے کے آیا۔ جب جاؤں گا جتنا میرے مقدر کے اندر ہوگا اتنا لفافے کے اندر آپ ہدیہ بھی ڈال کے دو گے۔ لیکن میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں آپ کی میری ملاقات اتنی قیمتی ہو جائے، اس کے اندر محبت کا، پیار کا، کردار کا، اخلاق کا، اللہ کی محبت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتنا رنگ شامل ہو جائے، یہ محبت قیامت کے دن اللہ کے سامنے کامیابی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ کا میرے کھڑے ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ بڑے بڑے اکابرین کی اولادیں، جید علماء کرام آپ کے سامنے سوز و غدات کر کے گئے، گفتگو سنا کے گئے، اللہ اکبر، قرآن کی محبت کے رنگ بکھیر کے گئے۔ میں کیا، میری کیا حیثیت، میں تو ان علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے والا، ان کا خادم ہوں۔ اگر وہ اپنی نظروں میں مجھے اپنا خادم سمجھ لے میں یہ سعادت سمجھوں گا، لیکن دن رات چل پھر کر، صبح و شام میرے عزیزوں اللہ کی مخلوق میں جا کر بیٹھ کر، چہرے دیکھ کر، کردار دیکھ کر، حال دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر، لوگوں کا رونا دیکھ کر نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جس بیٹی کو میں نے میرے عزیزوں قرآن کی لوریوں میں جوان کیا تھا، حلال کی محنت کی ریڑیاں لگا لگا کر، جس کو تعلیم سے میں نے ہمکنار کرایا تھا، جس کو میں نے تعلیم سے سرشار کیا تھا، اللہ اکبر، جس بیٹی کو میں نے آنسوؤں کے ساتھ جھولی میں آنسوؤں والی دولت ڈال کے رخصت کیا تھا اور کلیجے کا ٹکڑا میں نے کسی کی جھولی میں ڈال دیا تھا، میں نے اتنی دعائیں کر کر کے اس کا گھر بسایا، میں نے اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے وظیفے لے لے کر، کتنی تسبیح پڑھ پڑھ کر کہ رشتہ بیٹی کا دروازے پر آ جائے، پھر میں نے وظیفے پڑھنے شروع کر دیے، بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ جب کارڈ شادی کے میں بانٹ کے آیا، ہر جگہ میں یہ کہہ کے آیا دعا کرنا عزت کے ساتھ فارغ ہو جاؤ۔ پھر اتنی محبتوں کے باوجود، قرآن کے سائے کے باوجود، نکاح مسنونہ کے باوجود، پھر بھی میری بچی طلاق لے کر دروازے پر آ کر بیٹھ جائے، اللہ اکبر، اور کہ کیا ہو گیا، دنیا کی بچیوں کو ملتی ہے، میرا بھی بیڑا غرق ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں آپ کو مجھے اسی وقت نتیجہ نکالنا چاہیے، بیٹی کی زبان درازی کا قصور نہیں، ساس کی بد اخلاقی کا قصور کوئی نہیں، ماحول کا قصور کوئی نہیں۔ آج جو میری بیٹی طلاق لے کے آ گئی، سمجھ لو میری بیٹی اور اس کے گھر والے سے اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ 2-3 دن پہلے قسم نہیں اٹھاتا، اگر آپ نہیں یقین کرتے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پاس ایک عورت آئی، کل اپنی بچی کو لے کے آئی تھی اور زاروں قطار ہو رہی تھی، کہنے لگی مولوی صاحب میں نے اپنی بچی کو
50 तोले सोना दिया, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची को सुकून न मिला, पता नहीं क्या क्या दिया, सुकून न मिला। इस अल्लाह वाली को कैसे समझाया जाए, इसको कैसे बतलाया जाए? अगर सोने से सुकून मिलता, अगर कारोबार से सुकून मिलता, बेटे को दामाद को मोटरसाइकिल देने से, बेटी को गाड़ी देने से सुकून मिलता, तो किसी अमीर की बेटी का घर नहीं उजड़ता। मेरे अजीजों, हमने अपनी बेटियों को दुबई से लाकर कंबल तो दे दिए, हमने सऊदीया से सच्चा सोना तो ला के दे दिया, हमने वलीमे की और दावत की बारात की 7-7 आदमियों की रोटी तो खिला के तोहफा दे दिया। लेकिन माजरत के साथ नाराज ना होना, ज़हीराबाद में जामिया अरबिया तालीमुल कुरान में आने वालों, हमने बच्चियों को 4-4 ट्रकों में जहेज दे दिया, लेकिन माजरत के साथ इतनी सी झोली के अंदर वो किरदार ना दे सके जिस किरदार की मेरी बच्ची की जिंदगी के अंदर देख कर लोगों को मोहम्मद की फातिमा याद आ जाए। अगर अमीरी के अंदर बच्चियों का बस न होता तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक हो जाती, अम्मा रुक़ैया को तलाक हो जाती, सैयदा उम्मे कुलसूम को तलाक हो जाती, सैयदा फातिमा ज़हरा के 5 बच्चे, अल्लाह गनी, 2 बेटियां 3 बेटे पैदा न होते। अगर मेरे अजीजों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन है जिसने तन के कपड़े भी उतार कर इस्लाम की बुलंदी के लिए दे दिए, चंदे के अंदर दे दिए, और बेटी सादे कपड़ों के अंदर ब्याह दी। मेरे अजीजों, अगर माल से घर बसा करते हैं तो पिछले जमाने के अंदर किसी की बच्ची कामयाब ना होती, किसी की बच्ची का घर न बसता, गरीब की बच्चियां तो रोड मार्च न करती, तवाइफों के अड्डे पे जाके बैठ जाती। किस तरह बदलाऊं मेरे प्यारो, खुदाए पाक की कसम, माल से घर नहीं बना करता, आला किरदार से घर बना करता है। भाई अब्दुल अजीज अंजुम साहब, यकीन जानो, अगर किरदार किसी दुकान से मिलता, किसी मार्केट से मिलता, किसी मार्ट से मिलता, किसी शोरूम से मिलता, किसी मेरे अजीजों प्लाजे से मिलता, मैं पर्चियां लिख लिख के फोन नंबर देता, मेरे भाइयों गैरत ले आओ, किरदार ले आओ, पर्दा ले आओ, हया ले आओ। रब अकबर की कसम है, ये मार्केट से नहीं मिलती, ये तो माँ की गोद से मिला करती हैं और बाप की गैरत से मिला करती हैं। जब माँ की गोद ने कुरान वालियां लोलियां देनी छोड़ दी और अब आपने अपनी गैरत का जनाजा निकाल दिया, तो बच्चों के मेरे अजीजों किरदार बिगड़ गए। हमारी बच्चियों ने गला भी खोल दिया और सर से दुपट्टा भी उतार दिया। 2 कमरों के मकान में 9 बच्चों में 7 बेटियां, 2 बेटों में 1 इज्जतदार घराने की बीवी के दरमियान जब बाप बैठकर टीवी चलाकर इंडिया की फिल्में देखकर अपनी गैरत का जनाजा निकालेगा, तो ईमानदारी से बता, बेटी की गैरत कहां बचेगी? दरवाजे पर तेरे बाप से, मेरे बाप से कोई मिलने के लिए आए, टीए तेरा अब्बा किथे, कहेगी फलाने होटल दे, चाले होटल दे बैठा है। अल्लाह अकबर, बेटी को पता है मत आयत करीमा नहीं पढ़ा जा रहा, बेटी को पता है आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी जा रही, कुरान की सूरह फातिहा यासीन नहीं पढ़ी जा रही, वह 3 घंटे की फिल्म का शो देखा जा रहा है। ये वही बाप है जो सुबह घर से रेड़ी लगाने निकला, ये वही बाप है जो मस्जिद के अंदर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़कर कुरान पाक खोलकर दोनों सबों को चूमकर और 10 रुपए मस्जिद के चंदे में डालकर गले में डाल के निकला और कहने लगा मौला करम फरमाई। अल्लाह ने करम फरमाया, तहज्जुद का सजदा दिया, अल्लाह ने करम फरमाया, फजर की नमाज का सजदा दे दिया, अल्लाह ने करम फरमाया, हलाल रोजी दे दी, अल्लाह ने करम फरमाया, सुबह सुबह दस्तरखान पर नाश्ते पर बैठाया। मालिक तो तेरे पे करम करना चाहता है। अल्लाह ने तुझे कहा फांसी के अड्डे पे बैठ जा, मालिक ने तुझे कहा मुझे बढ़ा ले, दाढ़ी कटा दे, अल्लाह ने तुझे कहा बेहयाई का लिबादा ओढ़ ले, मालिक के कायनात ने कहा कारोबार में झूठ बोल, गद्दारी कर, बेवफाई कर। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। और लोगों, जितने आज फसादात की बुनियाद है, जितनी मुसीबतों की बौछार है, जितने हालात तुम्हारे पर आ रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तो रहमत बरसाई थी, तुमने मेरी रहमत को अपने गंदे किरदार की वजह से ज़हमत के अंदर तब्दील कर दिया है। कम करने है दिल तो मेरा बड़ा था कि मैं आप हजरात को कुछ सुनाऊं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है,
تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں، آپ حضرات نے بھی کسی نے جا کے مجھ چونی، کسی نے پٹھے لے کے آنے، کسی نے کچھ کرنا ہے، تو میرے خیال سے آج اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے دربار میں توبہ بھی کر لیں، معافی مانگ لیں۔ تو اچھا یہ بتاؤ بھائی، صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھتے ہو، اور پھر دکان پر بیٹھنے کے بعد جب شام کو نکلتے ہو کوئی نتیجہ لے کے نکلتے ہو، نفع کا یا نقصان کا؟ 6 مہینے کی فصل بیجی، فصل جب کٹائی کا موسم آیا نتیجہ لے کے نکلتے ہو، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ کاروبار کے اندر پیسہ لگاتے ہو، نتیجہ لے کے نکلتے ہو کہ بھئی فائدہ ہوا نقصان؟ 10 بجے سے جلسہ شروع ہے، 6 بج رہے 6:15، اب یہاں سے نتیجہ لے کے نکلنا چاہیے کہ ہمارا اتنی دیر یہاں بیٹھنا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوا، ہمارا دین کے کام کرنے کو، اللہ کے دین کی طرف ترقی کرنے کو ہمارا دل کر رہا ہے کہ بس اور پہلے سے یہ دیا اور مرجھا گیا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں، تقریر ہماری ادھار انشاءاللہ تعالی وہ ہوگی۔ آج قدرتی بات ہے، مجھے غصہ آ ہی نہیں رہا، ورنہ میرے پاس تو اتنا وقت ہوتا ہی نہیں کہ بیٹھنے کا، کیونکہ اللہ کا فضل ہے، دن میں 5-5 6-6 پروگرام۔ عبدالعزیز صاحب، میں رمضان المبارک کے مہینے میں میں اپنے خادم سے کہہ رہا تھا، میں کہا یار میں کچھ تھک نہیں گیا، 25 سے 26 روزے، تیسرے چوتھے روزے سے شروع ہوا، 25 سے 26 روزے کراچی میں تھا، میں تھک گیا۔ انہوں نے کہا مولانا کیوں نہیں تھکو گے؟ آج آپ کا 111واں بیان ہے یہ 22 دن کے اندر، اللہ اکبر۔ اور نہ میں اتنی دیر بیٹھتا، نہ میں اتنی کسی کی بات سنتا، کہ دین بھی غیرت والا، اور جنہوں نے ہمیں دین کے سبق پڑھائے وہ بھی غیرت والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تقریر نہیں ادھار، اور ٹائم تو بھی ویسے مغرب میں کافی سارا پڑا ہے، لیکن اس آدھ پون گھنٹے کے اندر میزبانوں نے اس پورا نظم کو سمیٹنا ہے، اور اس کے اندر جلسے کی تاریخ کا جو ٹائم تھا وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے کھانا پھر نماز، تو یہاں سے پوسٹ پون کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے توبہ کر لیں اور توبہ کے کلمات پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے، سارے برے کاموں سے، وعدہ خلافی سے، بددیانتی سے، کاروبار میں ناپ تول میں کمی میں، اے اللہ میری سارے گناہوں سے توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرماوے۔ انشاءاللہ زندگی رہی دین کی خدمت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، صحابہ کی غلامی میں جین جان لگاتے رہیں گے، ناموس صحابہ کا، ان کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ دین کے جتنے تقاضے ہیں ملک پاکستان کے یا پوری دنیا کے اندر، اللہ کے دین کے پھیلنے کے جتنے راستے ہیں، اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے دین کو عام کرنے میں، پوری دنیا کے اندر دین کو زندہ کرنے میں انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے۔ کون کون اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ سارے نکلیں گے۔ ملکوں میں جاؤ گے میرے بھائی، کافروں کو جا کر نبی والی زندگی سناؤ گے انشاءاللہ، کلمے والی محنت پر جان مال لگاؤ گے، کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ 4 مہینے کی کون نیت کرتا ہے بھائی؟ زندگی میں اللہ برکت۔ ملکوں کے اندر کون کون جائے گا جن کے قواعد پورے ہیں؟ اور بتاؤ انشاءاللہ اس جمعے سے، یہ جمعرات آئے گی اور جمعہ اللہ کے راستے میں اس علاقے سے اپنے اپنے علاقوں سے 3 دن کون لگائے گا انشاءاللہ؟ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ کامیاب فرمائے، دین دگنی رات چوگنی اللہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اور بھائی مولانا حافظ محمد حسن صاحب انگلینڈ والے، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے خزانہ خاص سے نوازے، جو محنت اور اس علاقے کا تعاون ان دینی اداروں کے ساتھ لگ رہا ہے، اللہ جل شانہ
اسے کامل اپنی رحمتوں کے ساتھ قبول فرماوے۔ مولانا عبدالستار صاحب، بیاس منیر صاحب اور من جملہ انتظامیہ حاضہ جن کے سپرد یہ کام ہے، اللہ سب کو اس کام کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے اللہ میری ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ اپنی ناراضگیاں ختم فرما، ہم سے صلح کر لے۔ اللہ آپ بگڑی ہوئی ناراضگی صلح میں تبدیل فرما دے، سختیاں ختم فرما دے، خوشحالیاں اور آسانیاں پیدا فرما دے، دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ دین کا پورے عالم کے پھیل جانے میں جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ ہمارے مال اولاد صلاحیتوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ مرتے دم تک خیر والے کاموں کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اے اللہ اس کا جذبہ نصیب فرما۔ جتنی دنیا سے چلے گئے حافظ محمد حسن صاحب کے خاندان، والی عبدالستار کے خاندان سے، اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ان کے باو اجداد بہن بھائیوں میں اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، کامل صحت عطا فرما، تندرستی والی نعمت نصیب فرما، خوشحالی والی نعمت نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، دنیا کی ساری ضرورتیں پوری فرما، اور آخرت کے سارے مسئلے قبر سے لے کر حشر اور تیرے دربار میں کامیابی تک سارے مسئلے حل فرما۔ زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اپنے رستے کی شہادت کی موت نصیب فرما، مدینہ شریف میں صحابہ اکرام کے قدموں میں مدفن نصیب فرما، قبر نصیب فرما، قیامت کے دن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حشر عطا فرما، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ کی شفاعت نصیب فرما، اور آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، افواج پاکستان پر رحم فرما، جتنی سیکیورٹی ادارے اور انتظامیہ، ظہیر آباد کی پولیس انتظامیہ، اے اللہ اس پروگرام کی اجازت دینے پر، کامیاب کرانے پر، دہشت گردی کی روک تھام پر سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ پردیس میں جس کے ہیں اللہ ہر ایک کے حسن کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق کشادہ فرما، اور ان کے اور ہمارے مال کو دین کی ترقی کے لیے قبول فرما۔ بھائی عبدالعزیز انجم صاحب ساری زندگی تیرے نبی کی مدح سرائی، تیرے صحابہ کی یا اللہ محبتوں کے پھول بکھیر تیرے جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی فاروق صاحب ان کی نسلوں میں ان کے بچوں کو بھی اللہ اس کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ سفر میں ہماری حفاظت، حضر میں ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کاروں کی، گاڑیوں کی، سائیکلوں کی اے اللہ منزل مقصود تک حفاظت فرما۔ بھائی سونڈ والے جنہوں نے اللہ اتنا بہترین انداز سے اپنی محنت ذمہ داری کو نبھایا، کھانے ہر ایک بندے نے اپنے اپنے شعبے میں رہ کے آج کی ذمہ داری کو نبھایا۔ اے اللہ اس پروگرام کے قبول ہو جانے میں سب کو اپنے خزانہ سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کے اثرات پورے عالم کے اندر خیر کے ذریعے پھیلا دے، اور پورے عالم کے اندر سدھار فرما دے، اور پورے عالم کے بگڑے ہوئے انسانوں کو سدھار دے، اور تیرے سے جتنے دور اللہ انہیں اپنا قریب فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔ ابھی آذان ہوگی اور آذان کے فوراً بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔